السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت قریب اب ہم رمضان کا آغاز کرنے والے ہیں، وہ مہینہ جس سے ایک مسلمان بڑی محبت کرتا ہے، وہ مہینہ جو گناہوں کی معافی کی، عمل کے بڑھنے کا، ہمارے جذبات کے بڑھنے کا ایک بڑا پیارا موسم ہوتا ہے، جس میں مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنا کھانا پینا، شہوتوں کو، حلال شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جسے رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور رمضان میں مومن جو عبادت کرتا ہے اس عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے۔ آج اس اسپیشل کلاس میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے روزے کا مقصد۔ ایک الگ بات ہے کہ روزے کی فضیلت، اہمیت کیا ہے، اللہ کے نبی رمضان میں کیا کرتے تھے، انشاءاللہ ٹاپکس آپ کے سامنے آئیں گے، پر آج کا میرا اہم ٹاپک جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا ہمیں مقصد پتہ نہ ہو، ریزن پتہ نہ ہو، تب تک عمل کرنے میں جذبہ نہیں آتا۔ اگر ایک بار پتہ چل جائے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں، میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں، جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، میں یہ بزنس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں، میں یہ جاب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس میں پیکیج بہت ہائی ہے اور اس کے اندر جمپ بہت جلدی مجھے ملے گا۔ انسان مقصد کو دیکھ کر اپنا عمل طے کرتا ہے، اپنی محنت طے کرتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، روزے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے مجھے کیا دیتا ہے، کیا فائدہ مجھے حاصل ہوتا ہے، اس مقصد سے بندہ مومن روزہ رکھتا ہے۔ اب روزہ عربی میں کہا جاتا ہے صوم۔ صوم کا ڈکشنری میں مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور اصطلاح شریعت میں روزہ کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور شہوت سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور شہوتوں کو اگر بندہ چھوڑ دے تو اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم عبادت، اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ عبادت۔ اب ہم آتے ہیں مقصد کی طرف کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ پوائنٹس کی شکل میں نمبر 1 تقوی۔ اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، ہم میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور تقوی کی تعریف، بڑی مشہور تعریف جو حضرت علی بن ابی طالب نے کی کہ تقوی کس سے کہتے ہیں، جو ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا متقی ہے، وہ تو بڑے متقی ہیں، تو متقی کا مطلب اس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تقوی کس سے کہتے ہیں؟ الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر، والرضا بالقلیل، کم پر راضی ہو جانا، والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنا۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر رکھے بندہ، اللہ جتنا دے اس پر راضی ہو جائے، قرآن و حدیث پر عمل کرے اور قیامت کی تیاری کرے۔ یہ 4 عمل جو کرتا ہے اسے متقی کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے ہمیں یہی متقی بنانا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلوں پر بھی روزوں کو فرض کیا، اور اس روزے کی فرضیت کا مقصد ہے تقوی۔ ہم سے پہلے بھی روزے ہوتے تھے، 2 دن کا روزہ، کوئی 3 دن کا روزہ، الگ الگ ٹائپ کا روزہ، اسپیشلی رمضان کا روزہ صرف ہمیں دیا گیا، پر روزہ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی، تیرے دل میں تقوی آ جائے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، تو رب العالمین سے ڈرنے لگ جائے، اور وہ تقوی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پریشانیوں سے نکلنے کے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور روزی وہاں سے دیتا ہے
جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، روزی کے نئے نئے دروازے کھولتا ہے، رزق کے نئے نئے دروازے کھولتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تقوی بندے کو دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، دنیا میں بھی ترقی دلواتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ترقی دلائے گا۔ اب تقوی کیسے؟ یعنی اگر کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی، تو روزے سے تقوی کیسے آتا ہے؟ تقوی ایسے آتا ہے کہ بندہ جب یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں نے پانی چھوڑ دیا جو حلال تھا، کھانا چھوڑ دیا جو حلال تھا، بیوی سے ملنا چھوڑ دیا جو حلال تھا، تو اللہ تعالیٰ جب تیری رضا کے لیے میں حلال چھوڑ سکتا ہوں تو کیا تیری رضا کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتا؟ حرام کھانا نہیں چھوڑ سکتا، حرام پانی نہیں چھوڑ سکتا، حرام شہوات نہیں چھوڑ سکتا؟ یقیناً چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تیری رضا کے لیے تو حلال بھی چھوڑ دیا ہے، میں نے تیرے لیے تو حلال سے دوری اختیار کر لی ہے۔ تو بندہ مومن اس چیز کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یہ بتاتا ہے، روزے کا یہ مقصد حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حرام سے بچوں گا، اللہ تعالیٰ میں حرام سے پرہیز کروں گا، اللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی کو پیورٹی کے ساتھ پورا کروں گا، میری زندگی میں اب کوئی حرام نہ ہوگا۔ تو تقوی، روزہ ہم میں تقوی ایسے ڈالتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے حرام بھی چھوڑیں گے۔ جیسے روزے دار ہوتا ہے نا، اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہ روزے کی حالت میں اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ روزے میں اگر تم سے کوئی بحث کرے، لڑائی کرے، تو اسے اتنا بول دو میں روزے سے ہوں، ابھی تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ ویسے بھی ناجائز ہے، پر روزے میں اور زیادہ ناجائز ہے۔ تو سوچئے، جب میں روزے میں غیبت نہیں کرتا، چغلخوری نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، بدتمیزی نہیں کرتا، حرام نہیں کرتا، تو میں روزے کے بعد بھی یہ سب نہیں کروں گا۔ اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا، اپنی زبان کو بہتر بناؤں گا، اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ بندہ اپنی زندگی میں تقوی لاتا ہے روزے کے ذریعے، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو حلال پر گامزن کرتا ہے، اپنی زندگی کو ایک اچھا راستہ دیتا ہے۔ 30 دن کی ٹریننگ کے بعد 31ویں دن سے وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، ہر نئے مہینے میں نئی چیزیں سیکھتا ہے اور تقوی کے ذریعے خود کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کا ایک مقصد بتایا، تقوی، کہ اللہ رب العالمین تقوی کے ذریعے ہمیں بہترین انسان بنانا چاہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تکبر ختم کرنا۔ روزے کا دوسرا مقصد کہ بندہ اللہ کی بڑائی کرنے لگ جائے اور اپنے اندر آئے ہوئے تکبر کا خاتمہ کر دے، ایگو، ایٹیٹیوڈ، ایروگنس، جو بھی بندے کے اندر آ گیا، میں آج بہت میں ہم لوگوں کے اندر، اللہ اس روزے کے ذریعے اسے بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد یہ بھی بتاتا ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کرتا ہے اور اپنی بڑائی کرنا بند کر دیتا ہے، تکبر کا خاتمہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ قوت والا ہے، اللہ غلبے والا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ میں تو فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ میں تو محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہی دینے والا، تو ہی عطا کرنے والا۔ تو روزے کا دوسرا مقصد ہے تقوی، کہ انسان خود کی بڑائی نہ کرے بلکہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے، انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، انسان اپنے انداز کو بہتر بنائے، انسان اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اب یہ پوچھیں کیسے؟ روزے سے تکبر کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہ ایسے ختم ہوتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، صبح اچھی ہوتی ہے، دوپہر تک بھی ٹھیک رہتے ہیں، شدید گرمی کا اگر موسم ہو، 2-3 بجے بعد کنڈیشن ویک ہونے لگتی ہے، ایک روزہ چلیے ٹھیک، 2 روزہ ٹھیک، 5-10 روزے کے بعد حالت اور خراب، 3 بجے بعد بدن لاغر، طاقت نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں جہاں پر اے سی ہوتے ہیں وہاں پر ڈھیر لگا کر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کام ہی نہیں کر پاتے ہیں، فون کریں تو کہتے ہیں بھائی افطار بعد بات کریں گے یا کل صبح بات کریں گے، ابھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے تیرا تکبر ایسے ختم کرتا ہے کہ تیرے جسم کی اوقات کیا ہے، اگر میں کھانا چھین لوں تو چل نہیں پائے، کام نہ کر پائے، پھر بھی یہ کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ بدن ورکنگ ہے تو میرے رب کیا کرم ہے، میرا اللہ چلا رہا ہے، میری زبان بولتی ہے اللہ کی طاقت سے، میرا بدن کام کرتا ہے اللہ کی طاقت سے، اس لیے میں تکبر نہیں کروں
کروں گا, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھوں گا, لوگوں کو حقیر فقیر محتاج نہیں مانوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے تبھی یہ بدن چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں نا, ذرا سا ایک انسان بیمار ہوتا ہے, بیماری میں اگر اس کا ذرا سا کھانا چھوٹ جائے, 3 روٹی روز کھاتا تھا, اگر 1 روٹی کھانے لگ جائے کمزور ہو جاتا ہے, لیٹے لیٹے جاتے ہیں, اٹھ نہیں پاتے ہیں, ایسا لگتا ہے بس سوتے رہو, پریشانی میں رہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانے سے بدن کو طاقت دیتا ہے. اللہ اگر کھانا چھین لے تو کون طاقت دے گا؟ کہاں سے تکبر کرو گے, کہاں سے اتراؤ گے؟ تو اللہ رب العالمین دوسرا مقصد روزے کا بتاتا ہے, تکبر کا خاتمہ, کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا احساس آ جائے, تو اللہ رب العالمین کو ہی بڑا مانے, اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی کو مانے, اور اپنے اندر عاجزی پیدا کر, اپنے اندر انکساری پیدا کر, اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر. اس سلسلے میں اللہ نے کئی آیتوں میں اور حدیثوں میں ہمیں منع فرمایا تکبر سے, جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب وصیت اور نصیحت کی تو اس میں یہی تو کہا تھا, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے میرے بچے, کسی کو دیکھ کر منہ مت بنانا, اپنے گال منہ مت مچکوڑنا. منہ کئی لوگ ہوتا ہے نا, آپ کو دیکھیں گے ارے دیکھ کر حقیر ثابت کرتے ہیں, ارے یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, یہ تو بہت ہلکے لوگ ہیں. اللہ حضرت لقمان نے کہا ایسا مت کرنا, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اور دوسرا, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کر مت چلنا. تیرا لباس اچھا ہے, تیرے جوتے اچھے ہیں, تیری گاڑی اچھی ہے, اکڑ کر مت چلنا. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, مہنگی گاڑی لے کر نکلیں گے تو فل اسپیڈ میں لے کر نکلیں گے, چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے, گندگی جا رہی ہے, پانی اڑ رہا ہے, انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے. تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ گاڑی بند کر دے, تیرا ایکسیڈنٹ کرا دے, تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ حضرت لقمان نے کہا چلنا تو دھیرے چلنا, اور کسی کو دیکھ کر منہ مت بنانا. اللہ تعالیٰ ایسے متکبر لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا ابلیس کے واقعے کے اندر بھی, جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا, بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, آدم کا سجدہ کرو. فسجد الملائکہ, سب سجدے میں گر گئے, سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کر رہے ہو؟ یہی تکبر کی بیماری تھی اس کے اندر. کیا کہا؟ انا خیر منہ, میں تو اس سے افضل ہوں, میں تو اس سے سپیریئر ہوں, میں سجدہ نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, آگ پاورفل ہوتی ہے, اسے مٹی سے بنایا, اس کی اوقات کیا؟ اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ ناراض ہو گیا, جنت سے نکال دیا, اسے ظالمین میں سے بنا دیا, اسے بھٹکوں میں سے بنا دیا, اس پر لعنتیں نازل کی تکبر کی بنیاد پر. ساری زندگی اللہ کو راضی کیا, عبادتیں کی, سب کا پسندیدہ رہا, ایک بار رب کی نافرمانی کی, اللہ نے ناراض ہو گیا. وجہ تکبر. یہ تکبر بہت بڑی برائی ہے, اور ہم میں سے سب میں تقریباً یہ پائی جاتی ہے. کسی کو اپنے علم کا تکبر ہے, کسی کو اپنی زبان کا تکبر ہے, کسی کو چہرے کا تکبر ہے, کسی کو جسم کا تکبر ہے, کسی کو خوبصورتی کا تکبر ہے, کسی کو بنگلے پر, گاڑی پر, اسٹیٹس پر, رتبے پر, شہرت پر, عزت پر انسان تکبر کرتا ہے. تکبر مت کرو, اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو روزے کا دوسرا مقصد ہے تکبر کا خاتمہ, بندہ جھکنے والا بن جائے. بتائیے کیا میرے نبی سے بڑا اس کائنات میں کسی کے پاس درجہ ہے؟ مقام محمود کو جانے والے, حوض کوثر آپ کے ہاتھ میں, قیامت کے دن سفارش آپ کریں گے, جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے, جنت کا مقام محمود آپ کو دیا جائے گا, آپ نبیوں کے سردار, آپ رسولوں کے سردار, آپ کے پاس قرآن, اللہ آپ سے محبت کرے, اللہ آپ سے بات کرے, اتنے سارے درجات کے باوجود جب چلتے تو ذرا نظر نیچی رکھتے. کوئی بچہ چاہتا تو آپ کی انگلی پکڑ کر گھومنے لگتا, چھوٹوں کو سلام کرتے, بڑوں کو آگے رہ کر سلام کرتے. آپ میں تکبر نہیں, آپ میں تواضع تھا. اور ہمارے آئیڈیل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان جیسا بننے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3, شکر. روزے کا تیسرا مقصد بندے کو شکر ادا کرنا آ جائے. یہ کیسے پتا چلا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 185 جس کو میں اوپر سے کوڈ کرتا چلا آ رہا ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ, نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے ہمیں شاکر بنانا چاہتا ہے. اب کیسے رمضان سے شکر ادا کرنا آتا ہے؟ وہ ایسے
کہ جب آپ رمضان میں پانی نہیں پی پاتے شدید گرمی میں، تب آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پانی تیری کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ سردی کے دنوں میں جب روزہ آتا ہے اور شدید بھوک لگتی ہے، تب تجھے احساس ہونا چاہیے اللہ کھانا تیری کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں جو روزے میں نہیں استعمال کر پا رہا ہوں وہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کیونکہ کبھی کھانا کھاتے ٹائم میں نے الحمدللہ نہیں بولا تھا، پانی پیتے ٹائم الحمدللہ نہیں بولا تھا، تیرا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ یہ نعمت بہت بڑی ہے، اس کا احساس مجھے تب ہوا جب یہ نعمتیں چھوٹ گئیں، جب میں یہ نعمت استعمال نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو روزہ ہمیں شاکر بناتا ہے اس معنوں میں کہ جب ہم افطار کرنے بیٹھتے ہیں، دسترخوان سجا ہوتا ہے، ہر طرح کا فروٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، طاقت کے مطابق انسان اپنا دسترخوان لگاتا ہے، تب تم کہو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کتنی اچھی غذائیں دی، اللہ کتنا اچھا کھانا دیا، اللہ کتنا اچھا پانی دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا ابھی جیسے پچھلے کچھ سالوں سے شدید گرمی کے روزے چل رہے تھے، ایسا لگتا تھا کچھ نہ ملے بس پانی بھی مل جائے تو کافی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت پانی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ رمضان گزر گئے، اب میں جب پانی پیوں تو کہوں نا اللہ تیرا شکر ہے تو اتنا میٹھا پانی پلاتا ہے، اتنا اچھا پانی پلاتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں پاتا ہوں، اللہ میں کیسے تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ اور شکر ادا کرو گے تو جانتے ہو اللہ انعام کیا دے گا؟ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا اگر تم شکریہ ادا کرو، اگر تم ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو جانتا ہے، یعنی جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے عذاب نہیں دیتا ہے، جو ناشکرا ہوتا ہے اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے شکر، اور وہ شکر ادا کریں گے ہم روزے میں۔ دوسری آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا فرمان لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کیا حال چال؟ ارے پوچھو ہی مت، بہت پریشان ہے۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ ارے بہت 3 مہینے سے پریشان۔ گھر، مطلب وہ جب بیٹھتے ہیں اتنی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اس کی زندگی میں نتھنگ پازیٹیو، کچھ بھی نہیں ہے پازیٹیو، ٹوٹل برباد ہے یہ۔ بیماری اس کے گھر، ازاری اس کے گھر، پریشانی اس کے گھر، فقیری اس کے گھر، قرضہ اس کے گھر، کچھ بھی اچھا نہیں۔ اور جانتے ہیں جو رو کر کھاتا ہے اللہ اسے ویسے ہی کھلاتا ہے، اور جو ہنس کر کھاتا ہے اللہ اسے ہنس کر کھلاتا ہے۔ شکر ادا کرو نا، اللہ تیرا شکر ہے، مجھے جتنا دے رہا اتنا دوسروں کو تو نہیں دے رہا ہے۔ اپنے نیچے والے کو دیکھو، لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے بیمار، کتنے آزار، کتنی تکلیف، کتنے دکھ، کتنے درد، کتنے قرض ہے، آپ سے زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ آپ کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ جتنا چلا رہا ہے بہت چلا رہا ہے، اللہ جتنا دے رہا ہے بہت دے رہا ہے، اللہ تو مجھے میری طاقت اور قوت سے زیادہ نواز رہا ہے، یہ میرے رب العالمین کی نوازشیں ہیں۔ تو بندے کو روزہ شاکر بناتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اس کے احسانات کو مانے، اس کے اکرامات کو مانے۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چیز چاہتا ہے۔ نمبر 4، خود پر قابو کرنا آ جاتا ہے، کنٹرول کرنا، خود پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ پانی کی پیاس لگی ہے، اور اس کی ایک ہی مثال میں اکثر دیتا ہوں، گرمی کا شدید موسم، مسجد نماز پڑھنے آئے ہو، گھر میں نماز پڑھنے والے ہو، عصر کا وقت ہے، وضو بنا رہے ہو، اور کلی کے لیے آپ نے منہ میں پانی لیا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کنٹرول کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ اب منہ میں پانی ہے، حلق کتنی دور ہے؟ یہاں حلق ہے اور یہاں منہ ہے، حلق کے آس پاس تک پانی ہے، ٹھنڈا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت بس میں اور میرا رب، کوئی نہیں اس کے علاوہ، گھونٹ اندر کے باہر، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ گھونٹ چاہتا ہے اندر جانا، نفس چاہتا ہے اندر لینا، پر دل کہتا ہے نہیں، میں اپنے رب کے لیے پیاسا ہوں، میں نے اپنے رب کے لیے پانی چھوڑا ہے، اور بندہ کلا کر دیتا ہے، اسے باہر نکال دیتا ہے۔ کیسا قابو کرتے ہیں ہم، کیسا کنٹرول کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ روزے میں کیا کنٹرولنگ سکھاتا ہے ہمیں رب العالمین۔ ایسا کنٹرول آگے بھی کر سکتا ہے نا بندہ، ہر چیز میں کنٹرول کرے، اچھائی میں آگے بڑھے، برائی میں کنٹرول کرے، بندہ اس سے سیکھتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں نفس پر قابو کرنا سکھاتا ہے، اور یہی تو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر خود کو کنٹرول کرو، جو اپنے نفس کو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی نفسیات
ساتھ اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ نفس کو اپنا رب مت بناؤ، کنٹرول کرنے والے بنو۔ اور روزہ ہمیں بہترین سیلف کنٹرول سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسا روکا جائے، حرام سے کیسے روکا جائے، حلال پر کیسے باقی رہا جائے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، روزہ نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ نمبر 5، روزہ ہمیں اتحاد سکھاتا ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں، پریشان حال لوگوں کا ساتھ دیں، لوگوں کی مدد کریں، بھوکوں کا احساس کریں، فقیروں کا احساس کریں، غریبوں کا احساس کریں۔ جس پہ ایک دلیل چاہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2699، اللہ کے نبی کا فرمان، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، اگر کوئی انسان کسی مومن کی دنیا کی ایک تکلیف دور کرے گا نا، اللہ اس کی دنیا آخرت کی ساری تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ اس کی دنیا آخرت کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد جب تک کرتا ہے جب تک کہ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے، تب تک اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم مدد کہاں کرتے ہیں؟ ہم کسی کا ساتھ کہاں دیتے ہیں؟ یہ روزہ ہمیں اتحاد سکھاتا ہے۔ ہم جب بھوکے ہوتے ہیں نا تو ہمیں غریبوں کی بھوک یاد دلاتا ہے، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں نا تو پیاسوں کی پیاس یاد دلاتا ہے، جب ہم کمزور اور نڈھال ہو کر بستروں پر پڑ جاتے ہیں نا تب ہمیں بیماروں کا احساس دلاتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے روزے کے اندر ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کٹ بانٹتے ہیں، افطاری بانٹتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارا اتحاد مضبوط ہوتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں دوسروں کا درد سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں دوسروں کی تکلیف سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے ہمیں متحد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبتوں کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس روزے کا مقصد ہے اتحاد۔ آپ جتنی عبادتیں اسلام کی دیکھیں گے نا سب میں آپ کو اتحاد ملے گا۔ اللہ چاہتا آپ گھر میں نماز پڑھو، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی پڑھو، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیوں کہا مسجد جاؤ جماعت سے نماز پڑھو؟ اتحاد۔ روزہ کیوں رکھو؟ دوسروں کا احساس ہو، اتحاد۔ زکوٰۃ کیوں دو؟ امیر دے غریب کی مدد ہو، اتحاد۔ حج اور عمرہ کیوں کرو؟ ایک ساتھ ایک جگہ عمل، مقصد اتحاد۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہم سے اتحاد، محبت، اخلاق یہی چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی مقصد سے روزے کو رکھا کہ بندہ متحد ہو جائے، مل کر رہنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے لیے ایک ہو جائیں، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی تکلیف، ایک دوسرے کی پریشانی، بھوک پیاس، ہر چیز ہم محسوس کرنے والے بن جائیں۔ اور یقیناً جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا تو بندہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی مدد کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کی مدد کرتا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے اتحاد۔ چھٹا مقصد ہے بندے کو دعا کرنا آ جاتا ہے۔ جتنا یہ بدن کمزور ہوتا ہے نا اتنی اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے اور اتنا ہی بندہ دعا مانگتا ہے۔ روزے کا مقصد ہی ہے، بھوکا پیاسا کمزور بالکل لاغر، اس حالت میں ہم دعا کتنی اچھی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی اوقات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، کھانا پانی گیا میں ختم، کچھ نہیں ہے میرے اندر۔ تب بندہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہی آیت کے بعد والی آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے، بتا دیجئے، آپ سے جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میرے بندے کو بتاؤ کہ میں اس کے قریب ہوں، قریب پاس میں ہوں۔ اور پاس میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے نا میں سنتا ہوں، آواز سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ تو چاہیے کہ مجھے پکارے، مجھ سے مانگے، شاید کہ کامیاب ہو جائیں۔ تو روزہ ہمیں مانگنے والا بناتا ہے کہ ہم صرف اس سے مانگیں، بندوں سے نہ مانگے، لوگوں سے نہ مانگے، لوگوں کے آگے نہ جھکیں، بلکہ اپنے رب العالمین، اپنے خالق و مالک، اپنے رب العالمین کے آگے جھک کر اس سے مانگنے والے بن جائیں۔ رب العالمین اس روزے کے ذریعے ہمیں دعا مانگنے والا بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا دعا افضل عبادت ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرتا ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ تکالیف دور کرتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ روزے میں دعا کرو، روزے بعد دعا کرو، رات میں دعا کرو، لیلۃ القدر میں دعا کرو۔ تو روزے کا مقصد ہے دعا، ورنہ ہم کہاں دعا مانگتے؟ نماز پڑھ کر تو ہم بھاگتے ہیں سیدھے کاموں کی طرف۔ کون ہے جو رات میں اٹھ کر روتا ہے، گڑگڑاتا ہے؟ کون ہے فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگتا ہے؟ ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں، ہم تو اتنے زیادہ بزی ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دعا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمیں دعا کرنے والا بنانا چاہتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 7، اخلاق۔ اللہ روزے کے ذریعے
ہمارے اخلاق کو بھی بہتر بناتا ہے، ہمارے کردار کو بہتر بناتا ہے، ہماری زبان کو بہتر بناتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1903، اللہ کے نبی کا فرمان، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ مطلب اللہ کی نظر میں جو بد اخلاق ہے وہ صرف بھوکا پیاسا ہے، کوئی روزہ وزہ نہیں، اللہ کی نظر میں اس کا روزہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ روزے والوں کا انعام نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ وہ اکرام نہیں دے گا جو روزے داروں کو دیتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے بندے کا اخلاق بہتر ہو، بندے کا کردار بہتر ہو، بندے کی زبان بہتر ہو۔ اب آپ روزے میں بھی اگر گالیاں دے رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، غیبتیں چغل خوریاں کر رہے ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو ایسے جھوٹے اعمال نہ چھوڑے نا، غلط اعمال نہ چھوڑے نا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بھوک پیاس کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسا بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو ایسی بھوک پیاس کسی کام کی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی بھوک پیاس کو پسند بھی نہیں فرماتا۔ تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اخلاق کے تعلق سے بتائی۔ اسی میں بڑی یہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت ایسی حدیث ہے کہ انسان اگر اس پر غور کر لینا تو بہت ہی کنٹرول کرنے لگ جائے گا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2762، اللہ کے نبی کا فرمان، کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ اللہ بچائے ہم سب کو ایسے لوگوں سے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزوں سے بھوک کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں رات جاگنے کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون ہے؟ بد اخلاق لوگ، زبان گندی، انداز گندا، اخلاق گندا، جاسوسی، بہتان تراشی، الزام تراشی، غیبتیں، چغل خوریاں، پیٹھ پیچھے بات، اس کی اس کی بات، اس پر الزام، اپنی قبر تیار کر رہے ہو۔ بلکہ آپ جانتے ہو آپ تو اس کا اور فائدہ کر رہے ہو، جس کی غیبت کر رہے ہو اس کا فائدہ کر رہے ہو، کیونکہ دھڑا دھڑ آپ کی عبادتیں ٹرانسفر ہو رہی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، زکوٰۃ، حج، سب لے کے جا رہا ہے۔ وہ کون؟ جس کی آپ غیبتیں کر رہے ہو، جس پر آپ الزام لگا رہے ہو، جس کے لیے کسی اور سے باتیں کر رہے ہو۔ اصل میں یہ بات کرنا آپ کے ذریعے اس کو نیکیاں پہنچانا ہے، اس کا تو فائدہ نقصان آپ ہی کا ہے۔ اور کتنی بڑی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ کتنے روزے داروں کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کے پاس جائیں، اللہ کہے اللہ مئی کے روزے رکھے، جون کے روزے رکھے، مارچ اپریل کے روزے رکھے، گرمی کے روزے رکھے، سفر کیا، اللہ کہے کہ تو بھوکا رہ کر آیا ہے 30 سال، اللہ رات بھر جاگا، تہجد پڑھی، لیلۃ القدر جاگا، تراویحیں پڑھی، سب لمبی لمبی نمازیں پڑھی، اللہ کہے گا تو صرف راتیں جاگ کر آیا، کیا ہوگا انجام؟ وجہ بد اخلاقی، برا اخلاق، برا انداز، بری زبان، گندی باتیں، فحش باتیں، یہ سب انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت سارے لوگ عمل کر کے بھی بے عمل ہوں گے، عمل کر کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بد اخلاقی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہ روزہ ہمیں بااخلاق بناتا ہے، یہ روزہ ہمیں پیارا انسان بناتا ہے، یہ روزہ ہماری جو پورا ایک پرسنالٹی ہے نا اس کو نکھار دیتا ہے، ہمیں بہتر بناتا ہے۔ اور کیسا بہتر کہ اس 30 دن کے ٹریننگ کے بعد کی زندگی چینج ہونا چاہیے۔ اس 30 دن کے بعد میری زبان میٹھی ہو، میرا انداز بہتر ہو، تکبر کا خاتمہ ہو، شکر ادا کرنے والا میں بن جاؤں، میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کروں، اپنے آپ کی بڑائیاں، اپنے آپ کو بڑا ماننا سب ختم کر دوں۔ اللہ رب العالمین اس سے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مقام و مرتبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے رتبہ بلند کرتا ہے۔ رب العالمین یہی چیزیں ہم سے یہاں پر چاہتا ہے۔ یہ تو ہوا روزے کا ٹاپک، ایک مختصر سا عنوان تھا، ٹاپک تھا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ بہت قریبی ہم روزہ رکھنے والے ہیں تو کم سے کم ذہن میں اتنی باتیں تو رہے کہ روزہ رکھتا کیوں، روزے کے پیچھے لاجک کیا ہے، روزے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ اس مقصد سے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو مناسب چیزیں تھیں وہ سب میں آپ کے سامنے لایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر۔ اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ روزے کے مقصد کو سمجھنے والا بنا، اللہ مقصد کے ساتھ اچھا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔